علی زین العابدین کی وجہ سے جاری ہے۔ جہاں کہیں روئے زمین پر سادات اکرام موجود ہیں اور حسینی سادات جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے اور آپ تمام سادات حسینی کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ سید الساجدین امام زین العابدین وہ امام ہیں کہ خود آپ منصب امامت پر فائز ہیں، آپ کے والد بھی امام ہیں، آپ کے دایا بھی امام ہیں، آپ کے دادا بھی امام ہیں، آپ کے پترے بھی امام ہیں، اور اس کے بعد نسل در نسل 8 ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد امجاد میں پیدا فرمایا۔ 12 اماموں کا جو سلسلہ چلا تو وہ امام حسین کے بعد جتنے ائمہ اہل بیت گزرے ہیں خصوصیت سے جو روحانی جانشین تھے، صرف 12 امام ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ شیعوں میں اور سنیوں میں فرق ہے۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف 12 کے سوا کسی کو امام نہیں مانتے۔ ہم امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کو بھی جو امام مانتے ہیں، امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام عبداللہ المہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جو ہے 12 امام خصوصیت سے طریقت میں جو ہے تمام اولیاء اللہ کے جو امام مانے جاتے ہیں، تو یہ فیضان امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے جاری ہوا، اور آپ ہی نے امام علی مقام کے بعد سادات حسینی کی رہبری رہنمائی فرمائی اور زندگی گوشہ نشینے میں گزاری۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ رونے والے ہیں ان میں جو ہے آپ کا نام جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت امام زین العابدین حضرت نوح علیہ السلام، اس طرح 4 اولیاء 4 بزرگوں میں جو ہے آپ بھی شامل ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آنسو بہائے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ذات تھی کہ جو ہے ہزاروں لوگ آپ کے در سے پلتے تھے، راتوں کو اٹھ کر آپ بھیس بدل کر گھروں پر جاتے اور غریبوں کے اناج رکھ کر آیا کرتے۔ اس طرح کئی گھر جو ہے آپ کی جو ہے زیر پرورش رہے۔ حضرت امام زین العابدین کو جو ہے زہر دیا گیا اور اسی زہر کے اثر سے جو ہے آپ کی شہادت کا جو ہے واقعہ جو ہے پیش آیا، اور جنت البقیع میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے یعنی آپ کے تایا کے پہلو میں آپ کو جو ہے رکھا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار مبارک جنت البقیع میں امام حسن مجتبیٰ علی جدہ علیہ السلام کے پہلو میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا مشہور قصیدہ بھی ہے جو آپ نے واقع کربلا کے بعد لکھا، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں گے، اور اہل بیت کی شان میں قصیدے اور منقبتیں بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تمامی حضرات کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ اس بابرکت اور نورانی پرکیف محفل میں آپ شریک ہوئے اور شہزادہ امام علی مقام حضرت سیدنا علی زین العابدین علیہ السلام کی جو ہے مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ امام حسین کو جو ہے 7 صاحبزادے تھے، 3 صاحبزادوں کے نام علی تھے۔ بڑے صاحبزادے زین العابدین ہیں، اور ان کے بعد جو صاحبزادے تھے ان کا نام بھی علی تھا جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے، اور 6 مہینے کے جو تھے ان کا نام بھی علی تھا جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے یا عبداللہ الرضی بھی کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی اکبر بڑے تھے، اس کے بعد امام زین العابدین ہے، اس کے بعد علی اصغر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے 2 صاحبزادے جو علی ایک ہی نام کے تھے کربلا میں شہید ہوئے، تو ان میں فرق کرنے کے لیے ایک کو اکبر کہا جاتا ہے، ایک کو اصغر کہا جاتا ہے۔ بعد میں حضرت زین العابدین کو شناخت ہونے کے لیے علی اوسط کہا گیا۔ اوسط سے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ درمیان کے، جو اوسط ہے وہ اکبر ہے، یہ یاد رکھیے، جو اوسط ہے وہ اکبر ہے، جو اکبر ہے وہ اوسط ہے۔ لیکن کربلا میں دونوں شہید ہوئے تھے، اس کربلا کے میدان کی شہادت کی جو ہے وضاحت کی خاطر جو ہے ایک کو اکبر اور ایک کو اصغر کہا جاتا ہے۔ بڑے صاحبزادے حضرت زین العابدین تھے جن کی اس وقت عمر 22 سال تھی۔ بس بڑے مقررین بھی بول دیتے ہیں 13 سال کے تھے، 14 سال کے تھے، اس طرح کی جو ہے باتیں جو ہے بیان میں بول دیتے ہیں۔ تحقیق ایک الگ چیز ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی عمر مبارک 22 سال تھی، علی اکبر کی عمر وہ 18 سال کی تھی، اور حضرت سیدنا عبداللہ الرضی وہ جو ہے 6 مہینے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت عبداللہ صاحبزادے تھے، ان کا بھی جو ہے بچپن ہی میں وصال ہوا۔ جعفر تھے، ان کا بھی بچپن ہی میں وصال ہوا۔ امام علی مقام کے جو ہے صاحبزادوں کا صرف حضرت امام علی اوسط جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، یہ شہنشاہ ایران
کی جو ہے صاحبزادی بی بی شہر بانو، ان کے جو ہے صاحبزادے تھے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، تینوں شہزادیاں شہر بانو، مہر بانو اور ان کی بہن، وہ تینوں کی تینوں قید ہو کر آئیں، تو حضرت امام علی مرتضیٰ کے مشورے پر آپ نے کیا کیا کہ ان تینوں صاحبزادیوں کو آزاد کیا، اور اس میں سے شہر بانو کا جو نکاح تھا وہ امام حسین کے ساتھ کیا گیا سن 22 ہجری میں۔ امام حسین کے ساتھ جب نکاح ہوا بی بی شہر بانو کا، تو ان سے جو ہے حضرت امام علی زین العابدین پیدا ہوئے۔ یہ سب سے بڑے صاحبزادے حضرت امام علی مقام کے ہیں۔ کربلا سے عین قبل آپ بیمار ہوئے، طبیعت ناساز ہوئی، مشیت الہی تھی، حالانکہ پورے سفر میں تندرست تھے آپ۔ کربلا آنے سے پہلے جو ہے اچانک جو ہے آپ کے اوپر ایسی طبیعت اور ناسازی آئی کہ آپ اٹھنے کے قابل نہیں تھے کربلا میں، اور بستر مبارک پر ہی جو ہے پڑے رہے۔ آپ سنتے ہیں محرم کے مجالس میں تفصیلی واقعات، جو حضرات آنے والے ہیں وہ واقف ہی ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کربلا میں داخل کربلا میں بیمار رہے، جس کی وجہ سے امام حسین نے کربلا میں داخلے سے پہلے، جنگ سے پہلے، اپنا امامہ مبارک اور اپنے تبرکات جو تھے وہ تمام حضرت علی زین العابدین کو عطا فرمائے۔ اپنی دستار مبارک امام زین العابدین کے سر پر رکھی اور اپنا روحانی خلیفہ اور جانشین آپ کو بنایا، اور تمام سادات اکرام آپ ہی کی نگرانی میں جو ہے کوفے سے جو ہے دمشق، اور دمشق سے مدینہ منورہ جو ہے آئے۔ مدینہ منورہ میں آپ مدینہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ کے باہر رہا کرتے تھے۔ مدینے میں رہنے سے یاد آتی تھی والدین کی، تو آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے، پوری زندگی جو ہے باہر ہی مدینے کی جو ہے آپ نے جو ہے گزاری، اور کثرت سے جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر آپ کو سجاد کہا جاتا ہے، کثرت سے سجدے کرنے والا، بے انتہا جو ہے عبادت گزار تھے، سجاد کہا جاتا ہے۔ زین العابدین بھی من جانب اللہ جو ہے آپ کا لقب ہے۔ آپ عبادت کر رہے تھے کہ آواز زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، تو اس کی وجہ سے آپ لقب سے مشہور ہوئے، زین العابدین کے نام سے۔ عبادت گزار لوگوں کی زینت، یعنی عبادت گزار جتنے دنیا میں ہیں ان سب کی زینت کا نام ہے علی زین العابدین۔ تو حضرت سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جو ہے حضرت امام علی مقام کی اولاد امجاد کا سلسلہ جو ہے جاری ہوا۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، حضور غریب نواز ہوں یا نظام الدین محبوب الہی ہوں، بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز ہوں، یا دیگر قادر اولیاء اللہ ہوں، یہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ہر جگہ آپ کی روحانی فیضان کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا، اور آپ کی اولاد میں بڑے بڑے ائمہ اولیاء اللہ، اخطاب اور بزرگان دین جو ہے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام اہل سلسلہ کے لیے نہایت ہی افتخار کی بات ہے، اور ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ آج حضرت امام زین العابدین سید الساجدین کے آثار مبارکہ کی اس جگہ پر تشریف آوری ہوئی۔ اس مرحلے میں جو ہے ہمارے حافظ عبدالباری صاحب نے بڑی کوشش فرمائی، اور ان کے توسط سے الحمدللہ جو ہے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ میں مولانا حافظ عبدالباری قادری صاحب کا بھی جو ہے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے کافی وقت جو ہے ہمیں عنایت فرمایا، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آثار مبارکہ کی جو ہے یہاں پر جو ہے تشریف آوری کا جو یہ سبب بنے۔ اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایماں اتنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کو میں در قبول منو دست و دامانی آل رسول و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ مشہور و معروف ثنا خان نعمان قادری صاحب اور صفوان قادری صاحب جو ہے تشریف لائے ہیں۔ میں دل سے آپ کا اور آپ کے تمام احباب کا بھی جو ہے نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ کلام سنیں، اور اس کے بعد جو ہے لنگر کا بھی اہتمام رکھا گیا ہے، اس سے بھی مستفید ہو کر جائیں۔